حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں اپنے تھرڈ ایپیسوڈ کی طرف۔ چلو مکہ کی گلیوں میں چل کے دیکھیں۔ میں نے اس دفعہ اپنی آنکھیں جو بند کی اور کھولیں تو دیکھا ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ بہت بڑے بڑے حوض بنے ہوئے جن میں پانی بھرا ہوا ہے، اور کچھ کھجور اور کشمش بھی ڈالی ہوئی ہے، غالباً پانی کو میٹھا کرنے کے لیے، جیسے ہم شربت کھولتے ہیں پانی میں۔ لوگ طواف کر کے آتے ہیں اور یہاں سے پانی پیتے ہیں۔ قریب ہی کچھ لوگ بڑے بڑے برتنوں میں کھانا تیار کر رہے ہیں حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ جو یہاں کے لوکل نہیں لگ رہے مگر کافی مفلوق الحال ہے، وہ جمع ہیں، ان کو مفت کھانا دیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ میں نے سوالیہ انداز میں گائیڈ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ رقم قریش جمع کرتے ہیں اور یہ ہر ایک کو لازمی دینی پڑتی ہے۔ اس کے ذریعے حاجیوں کو کا کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ ایک طرف ظلم و ستم اور دوسری طرف حاجیوں کی خدمتیں، یہ کیسے دوہرے سٹینڈرڈ ہیں؟ یہ کیسی سوسائٹی ہے؟ پھر مجھے یاد آیا ہمارے معاشرے میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف مسجدیں بھری ہوئی رمضان میں، لوگ قرآن کے دور کر رہے ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، آنسو گر رہے ہیں۔ دوسری طرف جھوٹ، چور بازاری، کرپشن، بے ایمانی، لوٹ کسوٹ، والدین سے بدتمیزیاں، یتیم و بیواؤں سے زیادتیاں، وراثت میں حق نہیں دیے جا رہے، کھلم کھلا فحاشی۔ پھر فرق کیا ہے؟ ہاں یہ فرق ہے کہ یہ بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، ان کے آگے نذرانے دے رہے ہیں، ان کے نام پہ قربانیاں کر رہے ہیں، اور پھر طواف کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی پہلے چادریں چڑھائی جاتی ہیں، پیر صاحب کے نام کی نیاز دی جاتی ہے، قبروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، اور پھر مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ میں اپنے خیالوں میں ایک طرف جا رہی تھی کہ مجھے شور سنائی دیا۔ کسی بڑے سردار نے کسی بات پہ بگڑ کے اپنی تلوار نکال لی تھی۔ جو ہی اس نے تلوار نکالی، اس کے قبیلے کے کچھ نوجوان کہیں ادھر ادھر سے فوراً شور سن کے اس کی طرف لپکے اور اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، جیسے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ اپنے سردار سے پوچھ ہی لیں کہ معاملہ کیا ہے، یا اس کو ٹھنڈا کریں، یا یہی دیکھ لیں کہ کہیں ان کے سردار کی غلطی تو نہیں۔ بلکہ الٹا سردار کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے اپنی تلواریں نکال لی۔ یوں لگتا تھا یہاں پر ابھی کوئی جنگ کھڑی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ معاملہ بڑھتا، ایک بزرگ کہیں سے آئے اور دونوں کو پیچھے دھکیلا۔ سردار کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھیں، پتہ نہیں کیا ہوا، مگر کیا ذرا ذرا سی بات پر یہ اس طرح سے لڑنے لگتے ہیں؟ ان بزرگ نے کعبہ کی حرمت کا واسطہ دیا، تب جا کے سردار کہیں ٹھنڈا ہوا اور اس نے اپنی تلوار واپس ڈالی۔ پھر وہ بڑی نخوت کے ساتھ
ایک طرف کو نکل گیا. لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے. میں حیران تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کتنی جاہلیت ہے، کیسے یہ ذرا ذرا سی بات پہ آپے سے باہر ہو کے ایک دوسرے کا خون کرنے کو تیار ہو رہے ہیں. پھر میں نے سوچا ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. آئے دن یہ خبریں آتی ہیں بچوں کی لڑائی پہ، لوگوں نے ہتھیار نکال لیے اور فائرنگ کر کے ایک دوسرے کو ختم کر دیا. کبھی کسی جگہ کا آتا ہے کہ ایک خاندان والوں نے دوسرے سے دشمنی کی وجہ سے اس کے اتنے بندے مار دیے. بڑے بڑے وڈیرے قسم کے لوگ اپنے علاقے کے قریب لوگوں کو ایسے حقارت سے دیکھتے ہیں جیسے وہ جانور ہوں. ہمارے معاشرے میں بھی تو یہی سب کچھ ہوتا ہے. میں دیکھ رہی تھی یہاں پر بھی غلام قسم کے لوگوں کا برائی حال تھا، انتہائی خستہ حال. مسکینی ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی. یوں لگتا تھا بہت ہی سخت حالات میں رہتے ہیں. کچھ تو صرف تہبند کے سوا اور کچھ بھی جسم پہ کپڑا نہیں پاتے تھے. کمر پہ بھی ضربوں کے نشان نظر آ رہے تھے. شاید ان کو بری طرح مارا پیٹا جاتا ہوگا. دوسری طرف کچھ لوگ اتنے مالدار نظر آ رہے تھے، قیمتی پوشاکیں پہنی ہوئی تھی، غلام ان کے آگے پیچھے تھے. ایک طرف وہ طبقہ جو اتنا مالدار اور دوسری طرف وہ طبقہ جو ایسے تھے جیسے روبوٹ ہو، جن کے منہ میں زبان نہیں تھی، کوئی جذبات نہیں تھے، بس کام کرنے والی مشینیں تھی. شاید ان کے نزدیک کچھ جانور تھے. یہ کیسا معاشرہ ہے؟ ایک طرف وہ لوگ جو اپنے آپ کو انسانیت سے بھی بلند سمجھتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جو انسانیت کی سطح سے بھی گری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں. پھر میرے اندر سے آواز آئی، میں حیران کیوں ہو رہی ہوں؟ کیا ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں؟ ایک طبقہ تو وہ ہے جس کے ہاں میز پر یہاں سے وہاں تک کھانوں کی لائن لگی ہوتی ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جن کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی. ایک وہ ہیں جو جہازوں میں سفر کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جن کے پاس میلوں چلنے کے لیے ایک سائیکل بھی نہیں. ایک وہ ہیں جن کے جسموں کو دیکھ کے خوف آتا ہے، یہ ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں جیسے. دوسری طرف وہ ہیں جو اپنا وزن کم کرنے کے لیے پریشان ہیں. انہی سوچوں میں چلتے چلتے یہ میں کہاں آ گئی؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ یہاں تو انسان بک رہے ہیں. انسانوں کے گلوں میں توق ڈالے ہوئے تھے اور ان کی بولیاں لگ رہی تھی. میں حیران تھی کہ ان میں کچھ بچے بھی بک رہے تھے. ان بچوں کا کیا مستقبل ہے؟ یہ کیا اس دن کے لیے پیدا ہوئے؟ انسانیت کی تضحیق اس سے زیادہ کیا ہو سکتی کہ انسان بھیڑ بکریوں کی طرح خریدے اور بیچے جا رہے ہو؟ مجھے فکر اس بات کی تھی کہ میرے نبی اس سب کو کیسے ٹھیک کریں گے. یہ تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. میں نے دیکھا ایک آدمی ایک غلام کو خریدنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. وہ غلام کے مالک سے کہہ رہا تھا، اتنی رقم میرے پاس اس وقت تو نہیں، مگر ہاں میں نے امین کے پاس رکھوائی ہوئی ہے، شام تک کا وقت دو تو میں لے کر آتا ہوں. وہ بولا ٹھیک ہے تم لے آؤ. میں نے دیکھا وہ شخص تیزی سے نکلا اور ایک طرف کو بڑھا. ایک گھر کے دروازے پر اس نے دستک دی. اندر سے ایک خوبصورت آواز آئی، کون؟ وہ بولا شیبہ. تھوڑی دیر میں گھر کا پردہ اٹھا تو یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ تو میرے نبی ہیں. جوانی کی بھرپور عمر کو پہنچے ہوئے، چہرہ ایسا حسین کہ جس کی تاب نہ لائی جا سکے. میری نظر جب اپنے نبی پہ پڑی تو آپ کے حسن، آپ کا روب، آپ کی عظمت دل میں گھر کر گئی اور خود بخود ادب سے میری نگاہیں جھک گئی. آپ کی ذات اقدس سے بڑھ کے حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ کسی ماں نے کبھی جنا ہوگا.
آپ ایسے تھے گویا آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو۔ نہ قد بہت لمبا، نہ بہت چھوٹا، بالکل مناسب، کندھے کشادہ، کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا، جن کو ہم براڈ شولڈرز کہتے ہیں۔ بال اتنے لمبے تھے کہ کندھوں اور کانوں کے درمیان تک آ رہے تھے، اور کچھ خمدار بال تھے، یعنی کرلی، گھنے اور سیاہ تھے۔ کچھ بال پیشانی پہ ڈالے ہوئے تھے۔ چہرہ ایسا چمکدار تھا گویا 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ رنگ گورا تھا، بالکل مناسب ڈیل ڈول، نہ موٹے نہ ایسے دبلے کہ ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، نہ ہی ڈھیلا ڈھالا جسم، ایک گٹھا ہوا مضبوط جسم تھا، انتہائی خوبصورت، بہت اٹریکٹیو۔ آنکھیں بڑی بڑی، پلکیں لمبی اور داڑھی گھنی تھی۔ آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا، یوں لگتا تھا آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ سرما نہیں لگا تھا۔ دانت اتنے خوبصورت اور متوازن اور چمکدار، جیسے موتی ہوں۔ آپ کے دروازے پہ آنے سے ایسی خوشبو آئی، میں حیران ہو گئی۔ یہ خوشبو آپ کی تھی۔ آپ کے چہرے پہ سوائے شرافت اور بزرگی اور سکون کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے نبی نے مسکرا کر آنے والے سے آنے کا مقصد پوچھا۔ وہ بولا میری رقم جو آپ کے پاس رکھوائی ہے وہ چاہیے۔ بغیر کسی توقف کے میرے نبی اندر گئے اور ایک تھیلی اٹھا لائے اور اس کے ہاتھ میں رکھ لی۔ اس نے تھیلی لی اور یہ کہتے ہوئے پلٹ گیا کہ مجھے گننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صادق اور امین ہیں۔ واقعی ایسے معاشرے میں جہاں لوٹ کھسوٹ کے لوگ اپنے رشتہ داروں کا بھی مال ہڑپ کر لیتے ہوں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہاں پر ایک اس قدر امانت دار آدمی ہونا کتنی بڑی بات۔ میں یہ سوچ رہی تھی، اگر اس معاشرے کو دیکھ کر میرا دل کٹ رہا ہے تو میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اور یہ گھرانہ کتنا مبارک ہے، یہ گھر کتنا بابرکت ہے جہاں میرے نبی رہتے ہیں۔ مگر یہ نہ تو کوئی محل ہے، نہ یہاں پہ کوئی پروٹوکول نظر آ رہا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت یہاں رہ رہی ہیں اور کوئی پہرے دار نہیں، کوئی لونڈیاں غلام نہیں جیسے دوسرے سرداروں کے ساتھ میں نے دیکھے، کوئی فینسی گھر نہیں، بہت عام سا چھوٹا سا گھر ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں میں سے بہترین انسان، پیغمبروں کے سردار اس گھر میں رہتے ہوں، اور ان کے لیے تو ریڈ کارپٹ ہونا چاہیے، ان کے لیے تو ہٹو بچوں کا شور ہونا چاہیے، ان کے لیے تو حاضر باش غلام آگے پیچھے ہونے چاہیے، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ شاید ہم نے سرداری کے کچھ اور سٹینڈرڈ سمجھ رکھے، اور یہ سرداری کچھ اور ہی ہے جس کا تصور ہمارے معاشرے میں تو ہے ہی نہیں، اور شاید اسی لیے اس معاشرے نے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، کہاں اس معاشرے کے بڑے بڑے مالدار سردار جن کا گلیمر اتنا زیادہ ہے، اور کہاں میرے نبی کی مالی حیثیت۔ شام ڈھل رہی تھی، اور شام ہوتے ہی جگہ جگہ شراب کی مجلسیں لگنے لگیں۔ غلام شرابوں کے جام بھرتے جا رہے تھے اور سردار قسم کے لوگ نشے میں غرق نہ جانے کیا کیا بولے جا رہے تھے۔ ایک طرف قصہ گوئی کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ان کے زمانے کی یہی فلمیں اور ڈرامے ہیں۔ کئی نوجوان یہاں بیٹھے قصوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر کسی مجلس میں بھی میرے نبی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دور ایک طرف گانے بجانے کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک آدمی نے گزرتے ہوئے دوسرے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، اس فلاں قریش کے آدمی کی شادی اس عورت سے ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بھی مجھے اپنے نبی نظر نہیں آئے، لگتا ہے وہ ایسی مجلسوں سے دور رہنے والے ہیں۔ اتنے میں ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، کوئی کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کر رہا تھا، لوگو عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ۔
میں حیران ہوں یہ کس دیگ کا اعلان کر رہا ہے؟ مساکین اور غریب لوگ ایک طرف ہجوم کی صورت میں چل دیے. لگتا ہے یہ روز کا معمول ہے، ورنہ ان کو کیا پتا کہ وہ دیگ کہاں ہے. میں بھی ان کے پیچھے ہو لی. دیکھا تو آگے اتنی بڑی دیگ تھی، اتنی اونچی تھی کہ اونٹ سوار اپنے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے اس میں سے کھانا کھا سکتا تھا. یہاں مسلسل لوگوں کو کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا. بہت سے مسکین لوگ یہاں جمع تھے. سب کھانا لے رہے تھے اور عبداللہ بن جدعان کو دعائیں دے رہے تھے. نہ کسی کا نام یہاں پوچھا جا رہا تھا، نہ حسب نسب. کسی کو بھی انکار نہیں کیا جاتا، جو آتا تھا اس کو بھر کے دیا جاتا تھا اور وہ خوش ہو کے جاتا تھا اور اس کی تعریفیں کرتا تھا. میں نے دیکھا کہ اس علاقے میں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی صنعت نہیں ہے، پھر بھی یہاں ہر چیز موجود ہے. طرح طرح کی چیزیں بک رہی ہیں. واقعی مکہ کوئی بہت ہی بڑی تجارتی منڈی لگ رہا ہے. سب کچھ باہر سے آتا ہے. لوگ یہاں لا کر اپنا سامان بیچتے ہیں. ایک ٹریڈنگ ہب ہے یہ. یہاں ہر قسم کے پھل اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں. یہاں پر تاجروں کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے. لگتا ہے ان کے ہاں یہ ایک بہت ہی معزز پیشہ ہے. جیسے ہمارے ہاں کچھ پیشوں کو بہت کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ان کے ہاں تجارت کوئی بڑی قدر و منزلت والی چیز ہے. میں ابھی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ دور سے مجھے میرے نبی آتے ہوئے نظر آئے. وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے. ایک شخص جس نے بتوں کے نام پہ قربانی کی ہوئی تھی اور گوشت تقسیم کر رہا تھا، اس نے اپنے غلام سے کہا امین کو بھی کچھ دے دو. غلام آگے بڑھا اور اس قربانی میں سے گوشت اٹھا کے میرے نبی کے آگے لے جا کے ان کو پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا. کچھ نوجوان ایک جگہ بیٹھے ہوئے جوا کھیل رہے تھے اور یہ سب اس معاشرے میں کتنا ایکسیپٹیبل تھا. یہاں کوئی کسی چیز کو برائی نہیں سمجھ رہا، بلکہ یہ نوجوانوں کے عام مشاغل سمجھے جا رہے ہیں. جوانی میں لگتا ہے یہ لوگ انہی چیزوں میں پڑے رہتے، کہیں شراب پی رہے، کہیں جوا کھیل رہے. حیرت ہے کہ ان میں پلنے بڑھنے والے میرے نبی، وہ بھی تو جوانی کی دہلیز پہ ہیں اور بھرپور جوانی کے عالم میں، تب بھی ان کا کردار کتنا بے داغ ہے. تب بھی ان میں یہ کوئی برائی نظر نہیں آ رہی جن میں اس معاشرے کے عام نوجوان مبتلا ہیں. حالانکہ نہ میرے نبی کے اوپر کوئی والدین کا سایہ ہے، نہ کوئی معاشرے کا پریشر ہے. پھر ایسا پاک کردار رکھنا کتنی بڑی خوبی ہے. اور میں نے دیکھا کہ میرے نبی چلتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر کوئی آپ پہ کوئی خاص توجہ نہیں دے رہا، کوئی آپ کو وی آئی پی نہیں سمجھ رہا. میں نے سوچا ان کو کیا معلوم یہ کتنی عظیم ہستی ہیں جو ان کے درمیان موجود ہیں. ہاں یہ ضرور تھا کہ جو بھی ان کے پاس جا کے بات کرتا تو بڑے احترام سے ان کو پکارتا. کوئی صادق کہتا، کوئی امین کہتا، کوئی کریم ابن کریم کہتا. اور میرے نبی جس سے بھی بات کر رہے تھے نبی تلی، کوئی فالتو بات نہیں، کوئی بیکار بات نہیں، کوئی گپ شپ کرنے کہیں نہیں کھڑے ہوئے، کہہ لگاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. میں حیران تھی کہ آپ کی یہ تربیت اس معاشرے میں کس نے کی. وہ لوگ جو خود ادب و آداب سے خالی ہیں، وہ آپ کی تربیت کیسے کر سکتے تھے. میں چلتے چلتے ایک قدرے بڑے گھر کے پاس آ پہنچی. یہ کسی مالدار کا گھر لگتا ہے. میں گھر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی. اندر سے آوازیں آ رہی تھیں. ایک عورت کہہ رہی تھی سناؤ میسرہ، محمد کے ساتھ سفر کیسا رہا صلی اللہ علیہ وسلم.
آگے سے آواز آئی، بی بی ہم تو پہلے بھی آپ کا مال تجارت لے کر جاتے تھے، مگر اتنا منافع تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ یقیناً محمد کی برکت، ان کی سچائی، ایمانداری، محنت، معاملہ فہمی کا نتیجہ ہے۔ عورت آگے سے بولی، اور کچھ خاص بات جو تم نے ان میں دیکھی ہو؟ وہ بولا، جی جی۔ محمد بصرہ پہنچ کے نستورہ کے گرجے کے پاس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ نستورہ سے پہلے بھی میری جان پہچان تھی، وہ مشہور راہب ہے جو پہلے بھی مجھے ملا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بلا کے پوچھا تھا کہ میسرہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھے؟ میں نے کہا یہ قریش کا ایک آدمی ہے۔ بی بی آپ جانتی ہیں اس نے پھر آگے سے مجھے کیا کہا؟ عورت بولی، کیا؟ میسرہ کہنے لگا، اس نے کہا اس درخت کے نیچے تو سوائے کسی نبی کے اور کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر نستورہ نے مجھ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں، وہ تو ہر بات ہی رہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، یہ وہی ہیں، کاش میں انہیں اس وقت پا جاؤں جب یہ مبعوث ہوں۔ میں خاموشی سے تھوڑی دیر یہ باتیں سنتی رہی، پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اندر جھانک کے دیکھا، ایک پروقار حیادار عورت جس کی عمر لگ بھگ کوئی 40 کے قریب ہوگی، بڑے غور سے اپنے غلام کی باتیں سن رہی تھی۔ غلام مسلسل بول رہا تھا، اور بی بی صرف یہ نہیں، بصرہ کے بازار میں ایک دن ایک آدمی نے محمد سے کسی بات پر بحث شروع کر دی اور ان سے کہنے لگا، آپ لات اور عزا کی قسم کھائیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، کبھی ان کے پاس سے گزرا بھی ہوں تو ان سے منہ پھیر لیا۔ جانتی ہیں اس کے بعد اس آدمی نے کیا کہا؟ اس نے کہا، آپ کی بات تو واقعی فیصلہ کن ہے۔ پھر بی بی وہ آدمی مجھے لے کر الگ ہو گیا اور کہنے لگا، واللہ یہ نبی ہیں، ان کے اوصاف ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ اور بی بی میں کیا بتاؤں، میسرہ نے کچھ حیرت کے ساتھ کہا، میں دیکھتا تھا کہ جب دھوپ ہوتی تو دھوپ کی شدت میں ان پہ مسلسل چھاؤں رہتی تھی۔ میں نے سوچا یہ یقیناً ختیجہ ہے۔ انہوں نے میسرہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ میرے نبی کے عظیم کردار اور اس نے معاملہ سے بہت متاثر ہوئی۔ ختیجہ نے لونڈی سے فرمایا، نفیسہ کو بلا لاؤ۔ کچھ ہی دیر میں دونوں سہیلیاں راز و نیاز کرنے لگیں۔ پھر نفیسہ اٹھتے ہوئے بولی، طاہرہ میں یہ پیغام آپ کے لیے لے کر جاتی ہوں اور ابھی واپس آ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے لفظ طاہرہ سنا تو واقعی مجھے اس نام کی سچی تصویر نظر آئی ختیجہ میں۔ آپ کی پاکیزہ سیرت اسی قابل ہے کہ آپ کو یہ خوبصورت لقب دیا جاتا۔ نفیسہ کے جانے کے بعد ختیجہ بے تابی سے ان کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نفیسہ ایک خوشخبری لے کر واپس لوٹی۔ ختیجہ نے آگے بڑھ کے بے چینی سے ان سے پوچھا، کیا جواب ملا؟ ان کی سانس ابھی پھولی ہوئی تھی، لگتا تھا بھاگم بھاگ آئی ہیں۔ ذرا سانس لینے کو بیٹھ گئی، پھر جلدی سے بولی، میں گئی تھی، میں نے محمد سے کہا آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو وہ کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ تب میں نے کہا اگر آپ کی یہ ضرورت پوری ہو جائے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ تو انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ پھر میں نے تمہارا نام بتا دیا۔ اس پہ وہ بولے بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ بس آپ یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ خدیجہ کے چہرے سے خوشی جھلکنے لگی۔ وہ جھٹ سے بولی، اچھا پھر وہ آ جائیں ہمارے ہاں فلاں فلاں دن، میں بھی اپنے چچا کو بلا لوں گی اور وہ بھی اپنے ساتھ مہمان لے آئیں۔ مجھے یہ سن کے اتنی خوشی ہوئی، اتنی سادگی، نہ کوئی ڈیٹ فکسنگ کی تقریب، نہ منگنی کی، نہ جوڑوں کا تبادلہ، نہ 200 لوگوں کی لسٹ، نہ مہینوں پہلے سے شادی کی تیاریاں، نہ کوئی ہال کی بکنگ،
कुछ ही दिन गुजरे होंगे, इधर से मेरे नबी अपने चचाओं के साथ तशरीफ ले आए। उधर से खतीजा ने अपने चचा को बुला लिया। खतीजा खूबसूरत और उसी जोड़े में इंतहाई पाकीज़ा लग रही थी। उन्होंने एक गाय ज़िबा करवा के उसका गोश्त दावत में दिया था। अरे मैं तो भूल ही गई, इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सफर का महीना है, इसमें तो हमारे यहाँ शादियां नहीं होती। सफर को तो हमारे यहाँ मनहूस समझा जाता है, और यहाँ ये सफर के आखिर में निकाह कर रहे हैं। तब भी इनके निकाह में इतनी बरकत है। इस तकरीब में लगभग 10-12 लोग शामिल थे। दो जहानों के सरदार की पहली शादी, इसमें तो बहुत धूमधाम होनी चाहिए थी। इसमें तो पटाखे और गाजे बाजे होने चाहिए थे, मगर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं। अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा। मैं हैरान थी कि इस मुआशरे में भी निकाह इस तरह किया जाता है, और फिर मेहर भी रखा गया। कोई 12.5 ओकी या चांदी, जो हमारे यहाँ 1487 ग्राम्स के बराबर बनती है, और उस जमाने में 20 ऊंटनियों की कीमत बनती थी। इतना मेहर था, और ये अच्छा खासा था। मैंने सोचा हमारे यहाँ 32 रुपए 4 आने वाला मेहर शरई मेहर कहलाता है, वो फिर कहाँ से आ गया? 32 रुपए में तो मेरे जमाने में गोश्त की बोटी भी नहीं आती, कहाँ 20 ऊँटनियां आती। अबू तालिब खुतबा देकर अपनी जगह बैठ गए, तो उनके बाद खतीजा की तरफ से वर्का बिन नौफल, जो एक बुजुर्ग से थे, वो खड़े हुए और उन्होंने खुतबा देना शुरू कर दिया। निकाह की सादा मगर पुरवकार तकरीब खत्म हुई। तकरीब के बाद सईदा खदीजा ने सोने की 2 ओखियां लिए और गुलाम को बुलाया। जाओ, मोहम्मद की खिदमत में ले जाओ और इनसे कहना कि इससे आप अच्छे से कपड़े खरीद के और वो मुझे तोहफे में दे दें, और कुछ मींडे और कुछ और चीजें ले लें। मुझे उन पर इतना प्यार आया, कितनी जहांदीदा औरत थी। जानती थी कि मेरे नबी मालदार नहीं है, तो खुद ही पैसे दे रही हैं कि इन्हीं से जोड़ा खरीद के मुझे ही तोहफा दे दें। ये कितनी प्यारी शादी थी। अगले दिन वलीमा था। मैंने देखा मेरे नबी वलीमे पे 2 ऊंट निहार कर रहे हैं, और इनसे लोगों की दावत की जा रही है। खदीजा की तरफ से दफ का भी इंतजाम था। छोटी बच्चियां दफ बजा के इस पे गीत गा रही थी। इनमें कोई फहाशी की बात नहीं थी, ना कोई जज्बात भड़काने वाले अशार थे, ना ही नौजवान लड़कियां ऐसे गा रही थी कि मर्द सुने और फितने में पड़े। मैंने देखा अबू तालिब बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने सुना वो कह रहे थे, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमारी परेशानियां और फिक्रात को दूर कर दिया। सुभान अल्लाह, ये कैसे लोग हैं। खतीजा एक बड़ी समझदार खातून लग रही थी, और मेरे नबी से निकाह करने के बाद तो इनकी अजमत को 4 चांद लग गए थे। मैं सोच रही थी हमारे यहाँ तो लड़की वालों का निकाह का पैगाम भिजवाना कितना मायूब समझा जाता है, मगर यहाँ सैयदा खतीजा ने इसमें कोई शर्म महसूस नहीं की। जिन चीजों को हम बायसे शर्म समझते हैं, उनमें शर्म नहीं, और जिन चीजों में हम को शर्म करनी चाहिए, उनमें हम शर्म नहीं करते। मेरे नबी अब खतीजा के घर में ही रहने लगे, और इसमें उन्होंने कोई आर नहीं समझी। कई लोगों को मैंने बात करते हुए सुना, वो कह रहे थे खतीजा इतनी दौलतमंद खातून है, कितने ही लोग इनसे शादी करना चाहते थे, मगर उन्होंने मेरे नबी को चुना। इसी से मुझे समझ आ गई कि वो कितनी अक्लमंद है। इनकी शादी कितनी स्ट्रेस फ्री शादी थी। ना कोई शोर, ना हंगामा, ना रिश्तेदारों के गिले शिकवे और ना नाराजगियां, ना कोई ढोलकियां और ना मेहंदियां, ना साल भर की तैयारियां, ना कोई वीडियो और ना फोटोग्राफी, ना ढोल ताशे और
نہ کوئی شرابوں کے دور۔ اگر ختیجہ مالدار خاتون تھیں تو ان میں تکبر نہیں تھا، نہ قوت نہیں تھی جیسے دوسرے مکہ کے سرداروں میں تھی۔ انتہائی سادہ طبیعت تھی۔ فخر و غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ نمود و نمائش تھی، نہ کوئی ناز نخرا تھا۔ میں اپنے نبی کو بہت خوش دیکھ رہی تھی سیدہ ختیجہ کے ساتھ۔ یہ ایک مثالی جوڑا نظر آ رہا تھا۔ شادی کے کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ سیدہ ختیجہ نے میرے نبی کو ایک بچہ زید غلام کے طور پہ دے دیا کہ یہ آپ کے کام کاج کیا کرے گا، آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ مجھے اس بچے کی خوش قسمتی کے اوپر بڑا ناز ہوا۔ یہاں تک آج کا ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ تعالی